میرے سرکار کی کیا شان ہے اللہ اللہ میرے سرکار کی کیا شان ہے اللہ اللہ کیا شان ہے اللہ اللہ کیا شان ہے اللہ اللہ کیا شان ہے یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی ہر ایک شے سرکار دے اتوں واری ہے ہر ایک شے سرکار دے اتوں واری ہے جگ نالوں بے مثل جناب دی یاری ہے جگ نالوں بے مثل جناب دی یاری ہے زندہ باد لاسانی ایمان صدیق لاسانی ایمان صدیق اکبر دا تیری دہلیز سے سائل کبھی خالی نہ گیا جس کا بھی دیکھا ہے کشکول بھرا دیکھا ہے خاکی کو مل گئے ہیں وہ یہ تو پتہ نا کہ خاکی کس کا تخلص خاکی کو مل گئے ہیں وہ آسانیوں سے جو مارے خوشی کے اس کو اب دیوانگی سے یہ محفل پاک جو ہے یہ کیونکہ اللہ کے محبوبوں کی عزیزوں کی اور دیوارسین کی اور ان کے تکلیف کرنے والی اور یہ محفل جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ کبیر احمد کی سالگرہ کے دن میں بنائی گئی تو جو نئے لوگ ہیں شاید اس سے بات باتوں نہ لیکن کتابوں میں یہ سال ہر سال سے یہ لکھتے ہیں یہ باتیں کہ ہم سالگرہ کے دن یہ محفل کیوں مناتے ہیں جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا نا جب ہمیں حکم آیا کہ لوگ سالگرہ مناتے ہیں اور اس میں جو رسم و رواج اختیار کرتے ہیں وہ ہمیں بالکل پسند نہیں جو دور حاضر میں اکثریت یہ کر رہی گا تو جو اللہ رسول کو پسند نہیں ہے اور اس کی وجہ سے وہ دن منانے کی وجہ سے اللہ رسول کی نبیوں کی خلفاء آپ کے صحابہ کی یا اولیاء اللہ کی دل آزاری ہوتی ہے اور وہ اس کو پسند نہیں فرماتے اور ظاہر یہ سب سے بڑی بدبختی ہوتی ہے اس لیے اللہ جل شانہ اور ہمارے آقا ہوگا اپنے بندوں کو اور حضور کی امت کو اپنے امتیوں کو جسے وہ اپنا امتی سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہمارے فرما بردار ہیں ان کو باطن میں حکم فرماتے ہیں اور آج تک فرما رہے ہیں کہ آپ نے ایسا کرنا ہے آپ نے یہ جو رسم و رواج جو لوگ کر رہے ہیں آپ نے بالکل نہیں یہ کرنا آپ نے اس طریقے پہ چلنا ہے تو یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے تو یہاں دنیا میں زندہ رہنے کا مقصد ہی ہے انسان کا کہ وہ اپنی آخرت کو بہتر بنتے ہیں یہ تو چند روزہ زندگی ہے مجھے ختم آگے پھر جو ختم نہ ہونے والی زندگی ہے اس میں جو مسائل آئیں گے اس کی لوگوں کو عام خبر نہیں ہوتی کہ کیا بنے گا اس کی فکر نہیں ہے تو جب مجھے حکم ہوا کہ تم نے ایسا کرنا ہے یعنی کہ اپنی سالگرہ کے دن جو ہے وہ محفل ذکر و نعت و سما یہ جو بھی ہے میرا اور میرے حبیبوں کا ذکر کریں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ ان لوگوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے اور کس وجہ سے رکھتا ہے اور ان کی کیا فضائل اور خصائل ہوتے ہیں ان کی عادات کیسی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے نفس کے شیطان کے تابع نہیں ہیں وہ اللہ رسول کے حکم کے تابع ہیں بس ہاں دنیا مخالفت کرے یا نہ کرے نفرت کا اظہار کرے محبت کا اظہار کرے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی وہ اللہ رسول کے حکم کی پیروی کو وہ سب سے اعلیٰ درجہ دیتے ہیں اس کی وہ چاہتے ہیں کہ جو حکم ادھر آئے ہم نے وہی کرنا ہے اس زندگی میں پھر وہ ظاہر ہے پھر اونچنی جاتی ہے لوگوں کی
اعتراضات بھی سننے پڑتے ہیں، لیکن اس کا کوئی کم فکر نہیں ہوتا، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے مالک و معبود کی پیروی میں ہے، اس کی اطاعت میں. تو یہ سب سے بڑی تسلی ہوتی ہے اور خوشی ہوتی ہے. اور جب مجھے حکم ہوا کہ تم نے یہ ایسا کرنا ہے کہ میں پہلے رات کا اہتمام کریں اور اس طریقہ کو فروغ دیں، اور فرمایا کہ اپنے متعلقین کو یہ بات بتائیں. اس لیے میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ بتائیں کہ جب بھی تم سالگرہ تمہاری آئے، سال پیدائش کا دن آئے، تو اس روز یہ محفل کروایا کرو، کیونکہ یہ محافل جو ہے یہ دین کا روح ہے، یہ اصل نچوڑ یہ اس سے پتہ چلتا ہے. اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے حبیبوں کا ذکر ہوتا ہے، حضور کا، اور پھر آپ کے واسین کا ہی ہوتا ہے، اور ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. پھر وہ ایک بھائی چارہ قائم ہوتا ہے. سب لوگ دیکھتے ہیں وہ اکثر ابھی ڈوب رہا ہے، سارے بیٹھے ہیں ایک جگہ پہ، تو یہ آج کی ساری ہے. وہ کہتا ہے کہ آج ہو کر میری بارگاہ میں حاضر ہو اور بیٹھو، اس کا فیض لینے، اس کی جو یہ بے شمار تو لمبا ہو جائے گا بہت ٹاپک یہ کہ اس کی رضا چاہتے ہیں. اس کے بندے ہر وقت رضا اس کی ڈھونڈتے رہتے ہیں. مجھے ان لوگوں کا یہ سلسلہ چلے سارے جو جتنے بھی چلے ہمارے مشائخ ہمیں بتائے، یا پھر عالم باطن میں ہمارے آقا حضور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم اس کی پیروی کرنے والے ہیں. تو لوگوں کو بھی بتاؤ وہ اس دن یہ محفل کا اہتمام کریں اور اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے اپنے لیے دعا کروائیں. وہ خود بھی کرے اور آئندہ کے لیے دوست احباب مل کر اس کے لیے دعا کریں. یہ جو تحفے ہے نا کہ وہ ایک رسم بن گئی کہ جیسے تحفہ پیش کرنا ہے، تو بھائی بے نمازی حرام کا رزق ہے، تم تحفہ دے کے اس کا بیڑا گرک کرے تو بعد میں گندہ رزق جائے گا نا. تو یہ ان کا وہ سوچ ہی نہیں ان کی. تو یہ اللہ کے فقیروں میں محبوبوں کے پاس ہوتی ہے نا کہ کہاں سے اسے اثرات آ رہے ہیں، کہاں سے ہم نے بچنا ہے. کام ظاہر میں وہی لگتا ہے، اس کا تھوڑا سا فرق ڈالنے سے نیت سے اس کا وہ اللہ کی رضا میں چلا جاتا ہے اور وہ ناراضگی میں چلا جاتا ہے. کتنا بڑا فرق پڑتا ہے. اب یہ نہیں کہ ہر بندہ کو محفل اتنی بڑے کروائے. یہ ہم نے کسی کو دعوت نہیں دی کہ ان کی سالگرہ ہے، میرے بیٹے کی سالگرہ تو بھائی اکٹھے ہو جاؤ. کسی کو دعوت نہیں ہے، اور دعوتیں عام کہ ہم نے نہیں بلایا کسی کو. اپنی مرضی اور خوشی سے جو آ رہا ہے وہ آئے، تو ضروری بھی نہیں ہے. تو اصل اس کا معنی مفہوم تھا کہ اس گھر میں گھر والے ہی بس وہ مبارک یا وہ تحفے ٹھائے اس کے لیے یہ کہ اس کے لیے دعا کر. تو جو ہمیں کمی بتائی ہے یا اللہ جو گناہ غلطی ہوگی ہمیں معاف فرما دے اپنے، کیونکہ محفل جب پسندیدہ کام کرتا ہے نا تو پھر وہ اللہ رسول کی نظر ہو جاتی ہے، نظر رحمت ہوتی ہے. اس کے صدقے سے ہمیں معاف فرما دے ہماری پچھلی زندگی میں جو بھی گناہ. اور آئندہ سے پھر وہ عہد کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ آئندہ زندگی جو ہے آج کے بعد پھر مجھے یہ میں توفیق مانگتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں اور آپ مجھے توفیق عطا فرماتے ہیں تاکہ میں مزید آپ کی اطاعت میں آ جاؤں، فرما برداری میں آ جاؤں. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ یہ تحفے دیں اس کو، اور پھر جو آنے والے ہیں وہ اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی دعا ہوتی ہے کہ اللہ میں سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. اور ہم نے جو اللہ رسول کو کام ناپسند ہیں وہ ہم نے نہیں کرنے، ہمیں پتہ ہے. تو یہ تھا کہ آپ دنیا دار جو اس وقت کثرت کر رہی ہے وہ آپ نے نہیں کرنے، کیونکہ ہم صراط مستقیم پر ہے نا سلسلہ، تو پھر ادھر سے لنک ہے تو وہ جو صراط مستقیم ہے وہ پرے نہیں ہونے دیتا نا ہم نے بندے. تو یہ وہ کرم تھا، اور اسی لیے اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ ہمارے سلسلے کے آستہ آستہ جو پہلے سالگرہ مناتے تھے اور دنیاوی ناچ گانا یہ ڈول ڈمکا اور نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے نزدیک، وہ گزرتی رہی، نہ کسی نے وضو کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، پھر وہ کیمرے والے بلائے جاتے ہیں، مطلب بہت ساری خباستیں اور بربادی کا سامان. تو وہاں برکت کیا ہوگی بھائی؟ وہ تو پہلے سے بھی بیڑا گرک کر کے آپ چلے گئے اور گناہوں کی کچھری جو ہے وہ اٹھا کے سروں میں ہر بندہ لے کے جاتا ہے. تو ایسے محفل کا کیا ہے جو اللہ رسول کے در سے دور کر دے آپ اور گناہوں میں مزید مبتلا کر دے اور گندے اعمال کیے جائیں کہ شیطان کے پیروکار ہوتے جا رہے ہیں. اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے، کیونکہ جس گھر میں جس جگہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں شیطان بھاگتا ہے.
تو یہ تھا وہ. اور گفٹ کیا تھا؟ حائف کیا ہے؟ آپ یہ کیک اور پیسٹریاں گندی چیزیں یہ اٹھانے کی بجائے آپ لنگر میں حصہ ڈال دو. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں، اپنے نبی کی عقیدت محبت میں لنگر میں حصہ ڈالتا ہے. یہ نہ کرو کہ فلاں چیز میں لے کے آؤں گا اور یہ لے کے آؤں گا، اس طرح کے لے بھائی ہزاروں روپے کی چیزیں اور وہ بھی ناقص مضر صحت، جس کا ظاہری کھانا بھی نقصان اور باطن میں بھی نقصان، وہ چیز وہ مت لے کے آؤ. اور یہ مختلف اوقات میں ایسے کام آتے رہتے ہیں کہ یہ مٹھائیاں وغیرہ جو آپ لے کے آتے ہیں نا، یہ میں شروع سے بھائی کہہ رہا ہوں کہ اس کو بند کرو، یہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہمیں مجھے بھی پسند نہیں ہے، ویسے بھی مجھے ظاہری طور پہ منع ہے یہ چیز، کیونکہ ظاہری صحت کو بھی یہ نقصان کر رہی ہیں اور باطن میں بھی نقصان ہے اس کا بہت. اور آپ دیکھتے ہیں اب تو آپ مٹھائی جہاں بنتی ہے اکثر لوگ دیکھتے ہیں، آپ کا دل نہ کرے بیکری پہ آپ چلیں جو اکثر جو گندا سامان ہوتا ہے وہ بیکری والے مٹھائی والے کھا کے لے جاتے ہیں، اس کا یہ بناتے ہیں، اور جو وہاں مکھیاں مچھر اور یہ وہ غلاظت اور جس طرح کا گندا ترین گھی آئل جو بھی کچھ ہو رہا ہے، یہ آپ سنتے رہتے ہیں ٹی وی پر بھی تبصرے اور نیٹ پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں. تو پھر وہ چیز ہم کیوں کھاتے ہیں اور پھر اس کو بہترین تحفہ کیوں سمجھتے ہیں، کیوں آستانے پہ لے کے جاتے ہیں؟ تو ایسی رواج بن گئے ہیں کہ کوئی گل ہو مٹھائی کھلاؤ، مٹھائی کھلاؤ، مٹھائی کھلاؤ، پھر بیکری کا سامان آ رہا ہے گندا گلاس ہوتا ہے. جب زیادہ زیادہ کسی مہمان کی ہم نے کرنی ہے تو یہ بریلر جو اسے کہتے ہیں اس کو آپ کھلا دیتے ہیں آ جا کے، وہ پتہ نہیں ذبح صحیح ہوا نہیں ہوا، کہاں سے آیا تھا، مردار تھا، کیا تھا، اور پکا کہاں سے تھا، بنایا کہ جاہل لوگوں نے تھا، بدعقیدہ لوگوں نے بنایا تھا، کیسے کیسے ریلیز ہاتھ اسے لگے ہوئے ہیں، وہ ہم مہمان بازی کرتے ہیں. نہ وہ کیچپ، مطلب کہ کوئی چیز بھی صحیح ہوتی نہیں ہے، اس کا کھانا کھا کے ہم خوش ہوتے ہیں لیکن وہ بہت زبردست نقصان کرتا ہے. تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے نماز نہیں چھوڑنی کسی حال میں، خوشی ہو غمی ہو، یہ سب سے پہلا فرض ہے. یہ تو پہلا حکم ہے نا، مسلمان جب ہوتا ہی ہے، مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا فرض جو ہے کلمے کے بعد مسلمانوں کے، اسی وقت نماز فرض شروع ہو جائے. اس کے بعد پھر دوسرے نیک اعمال وہ چلتے ہیں، اولیاء اللہ وہ کرتے ہیں، ہمارے مشائخ بڑے کرتے ہیں، ہم نے ان کی پیروی کرتے ہیں، نہ کہ اس چیز کی پیروی جس سے اللہ رسول کی ناراضگی ہوئی. تو یہ تھا سلسلے والوں کو مجھے بھی اور سلسلہ والوں کو پیغام کہ اپنے متعلقین کو، عقیدت مندوں کو، مریدوں کو یہ بات بتاؤ کہ تم بھی یہ چیزیں اختیار کرو. اور پھر اللہ پاک نے یہ بھی کرم فرمایا مختلف اوقات میں یہ باتیں کہ ہم نے تمہیں اور تمہارے سلسلہ والوں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے چن لیا. تو یہ سلسلہ بڑھ کے میرے تک نہیں ہے، فرمایا کہ تو ہم نے تمہارے سلسلہ والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو چن رہے ہیں اور چن لیا ہوا ہے جب یہ حکم آیا تھا. اب وہ کون سے ہیں وہ نظر آئیں گے. لوگوں کی ہدایت کے لیے چن لیا، یہ بہت بڑا مقام ہے کیونکہ یہ اللہ کو یہ جماعت سب سے زیادہ پسند ہے. اس کا مفہوم یہ ہوا کہ وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہیں، صحیح سلسلہ میں داخل ہیں، صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، ہمارے منظور شدہ بندے ہیں وہ. پھر ان میں سے ہم نے چھانٹ لیا، چن لیا ان میں سے کہ کون اس قابل ہے اور کس میں یہ کیفیت ہے، کون ہم سے عرض کر رہا ہے، کون توفیق مانگ رہا ہے کہ ہم سلسلہ کی تعلیمات کو پھیلائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ چنتا جا رہا ہے جو عقیدت محبت کر رہے ہیں. تو فرماتا ہے کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم پھر اس کے لیے اپنے دروازے کھولتے جاتے ہیں. تو یہ وہ اصل کرم یہ کر اللہ پاک سانو صحیح پختہ ہدایت فرمائے، ساڈے عقیدے پختہ رکھے، سانو دین دی سمجھ سوچن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک تو روزانہ توفیق مانگتے رہو، توفیق مانگتے رہو کہ مولا سانو اپنا صحیح عبادت کرنے کا طریقہ سانو دس دے جہاں تینوں پسندیدہ ہوگا. اے میرے مالک تیرے حکم کے مطابق اس سال بھی رب تیری سے تیرے حکم کے بعد ہونا کوشش کی اپنی بات قبول اپنے حبیبہ کا ذکر و فکر جڑا کیتا ہوتا صدقہ یا اللہ جڑے عقیدت مند نہیں بھی آ سکے حاضر گئے بس اللہ تعالیٰ سب کو نواز ساری سعادت کو قبول و منظور فرما. ساری جڑی غلطی کوتاہی ساری عبادت تو ہو رہی ہے مولا معاف فرما. آئندہ مزید اپنی اطاعت دے وچ توفیق عطا فرما.
یا رب العالمین ساری قیامت اپنی اولاداں نو اپنی فرما برداری شیطان دا ساتھی نے بنائی میرے مولا اپنے حبیبہ دا ساتھی بنا اللہ یا اللہ سارے دی ہی دعا بنا سکتا اللہ تعالیٰ کبھی گستاخ پیدا نہ کرے ساری نسلوں میں کبھی گستاخ پیدا نہ کرے یا اللہ ایسے بدبخت اولاد بھی چاہیے سکتا ایک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ جڑی بھی پریشانی ہے سب بھی دور کر دے ظاہر باطن ساڈا اچھا کر دے اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما سچی پکی دائم غلامی عطا فرما حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بحق حضرت محمد رسول اللہ حق اولیاء اللہ اللہم آمین یا محمد نور مجسم یا حبیبی